ممبر پاک پہ تشریف فرما صدر اجلاس حضرت علامہ مولانا منظور صاحب قبلہ، دیگر علماء ذوی الاحترام، ارباب علم و دانش، عوام اہل سنت، دور دراز بیٹھ کر سننے والی خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي خلق السفل والعلا، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته أهل التقى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، صدق الله العظيم۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خاں قطب عالم میزنم، آمین۔ قادری کر قادری رت قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بقولی ما کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی بقبول، منو دست دامانی آلی رسول۔ حضرات گرامی وقار، میرے اور آپ کے لیے مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اس وقت تین بزرگوں کے عرس پاک کی مناسبت سے منعقد ہونے والی محفل میں شرکت کر رہے ہیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم اس وقت سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ خواجہ خواجگاہ خلیفہ سرکار سیدنا نصیر الدین چراغ دہلوی خواجہ بندہ نواز گیسو تراز کی
بارگاہ میں محبتوں کا خراج پیش کر رہے ہیں، اور انہی سے محبت رکھنے والی ذات جس کو زمانہ فقیہ اعظم کہے، فیض یافتہ امام اہل سنت محدث فقیہ مفتی حکیم حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی قادری رضوی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبتوں میں یہاں سرشار ہو کر کے بیٹھے ہیں، اور وہیں تیسری ذات جس کو زمانہ شہزادہ مفسر اعظم نواسہ حجت الاسلام وارث علوم اعلیٰ حضرت جانشین مفتی اعظم اور اپنی میٹھی میٹھی اور پیاری پیاری بولی میں بولتا ہے سرکار تاج شریعت علامہ اختر رضا خان رضی اللہ تعالی عنہم کی بارگاہوں میں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو ان بزرگوں کے فیض سے ہمیشہ مالا مال رکھے، آمین آمین۔ موسم کس حالات سے گزر رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور ان ذاتوں پر تفصیلی گفتگو کے لیے ایک رات نہیں کئی راتیں چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ تھوڑی دیر گفتگو کر کے گرچہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوانے کی تگ و دو میں ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، امید ہے کہ ان آقاؤں کی بارگاہ کا فیض مل گیا تو ان کا قطرہ بھی ہمارے لیے دریا کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس ماحول میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں تھوڑی سی بیداری لائیے، موسم تو ویسی بھی ٹھنڈا ہے، لیکن مزاج میں آپ کے اگر اس طریقے سے سردی اور ٹھنڈی جو ہے بیٹھی رہی تو پھر ہو سکتا ہے کہ میرے لیے سفر بڑا دشوار ہو جائے۔ سید صاحب قبلہ نے بڑے اچھے انداز میں نعت خوانی کی ہے، اس سے پیشتر بھی اور حضرات نے خدمات انجام دی ہیں، مگر آپ لوگ شاید بیدار ہیں تو اظہار نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، یا پھر بیدار ہی نہیں، اور اب میرے بعد شاید سلام ہی ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر کون آپ کو بیدار کرے گا۔ جبکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیوں رضا آج گلی سونی ہے، گاؤں کا نام ہے آپ کے شاہ نور، اضافت کے ساتھ بول دیں گے تو شاہ نور، نور کا بادشاہ، اور آپ اگرچہ خود شاہ نور نہ سہی لیکن بزرگوں کا نور تو یہاں پایا جاتا ہے، اور مجھے بتایا کہ ایک ایسی ذات جس کو زمانہ تاج الشریعہ کہتا ہے وہ ایک بار نہیں 8 بار تشریف لائے، وہ اگر ایک جگہ چلے جائیں تو ایک بار کسی جگہ چلے جائیں تو نور آ جائے، اور آپ کے یہاں تو 8 بار تشریف لے کر کے تو یقیناً آپ شاہ نور میں رہنے والے ہیں، اس کا اظہار کیجئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیوں رضا آج گلی سونی ہے، سر ہلا کر کے کوئی اگر ذکر ہوتا ہو تو مجھے بھی بتا دیجئے گا۔ سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے ذکر، ایک ہوتا ہے ذکر، دل سے جو کیا جائے اس کو ذکر کہتے ہیں، اور زبان سے جو کیا جائے اس کو ذکر کہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اہل منبر کیسے خاموش بیٹھے ہوئے، سبحان اللہ۔ اور اگر کوئی سر ہلا رہا ہے تو میں یہی کہوں گا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اس لیے آپ فیصلہ کیجئے آپ کو ذکر کرنا ہے یا ذکر کرنا ہے۔ ذکر ہی کیوں کرنا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قادریوں کے یہاں ذکر بالجہر کی بڑی قدر ہے۔ نقشبندی سلسلے میں ذکر سری ہوتا ہے اور قادری سلسلے میں ذکر جہری ہوتا ہے، تو بلند آواز سے جو ذکر کیا جاتا ہے اس کو ذکر جہری کہتے ہیں۔ آپ کو انشاءاللہ وہ ذکر کرنا ہے، اور میں آپ کو آپ کا مشن بتائے دیتا ہوں۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اولو من یدعا الی الجنت یوم القیامہ الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء، فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جس جماعت کو جنت کی طرف بلایا جائے گا، ادھر دیکھیے آپ، ابھی آپ اپنے مقصد سے ہٹے ہوئے، پیچھے مت دیکھیے، سرور کائنات نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جس جماعت کو سب سے پہلے جنت کی طرف بلایا جائے گا وہ ان لوگوں کی جماعت ہے جو خوشی میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، غم میں بھی اللہ کو یاد کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ آپریٹر صاحب بھی مایوسی آ رہی ہے آپ کی طرف سے، تھوڑا فری کیجئے بھئی، کہاں بیٹھے ہیں؟ چھپ کر کے بیٹھے، انہیں معلوم ہے کہ میرا مائک گڑبڑ آ رہا ہے، اس لیے چہرہ پہلے سے چھپا ہے، تھوڑا فری کر دیجئے اس کو یار۔ مجھے کل حیدرآباد کی سرزمین پہ بھی بولنا ہے، ساری قربانی یہیں دے جاؤں گا تو کل وہاں جا کے کیا کروں؟ مائک تھوڑا صحیح کیجئے، آدمی کی آواز میں تھکان بھی ہے، تھوڑی آواز بڑھائیے، ورنہ یو پی کا مجھے آپریٹر لانا پڑے گا اگلی بار۔ ہاں تھوڑی سی آواز بڑھائیے، اور اس طرف آپ کا ساؤنڈ نہیں ہے کیا؟ کچھ لگا ہوا نہیں؟ اس کی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ اس کو تھوڑا سا کھینچ کر کے رکھیے، بند کیوں کر دیا؟ آپ کو اپنا مشن یاد ہے؟ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے ان لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا جو خوشی میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، غم میں بھی اللہ کو یاد کیا کرتے ہیں۔ اس لیے آپ اپنے ذکر کو باقی رکھیں، جاری رکھیں، ذکر خیر کرتے رہیے، تسبیح و تحلیل پڑھتے رہیے، تاکہ آپ اپنی ڈیوٹی ادا کریں، میں اپنی ڈیوٹی ادا کروں۔ اس بیداری کے ماحول میں مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید اخیار و اغیار جناب رسول ہاشمی محمد عربی روحنا فدا علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا۔ بیداری لائیے یار، ایسے نہیں۔ اگر آپ کو سننا ہے تو میری گفتگو میں زندوں کی زندگی کا اظہار بہت ضروری ہے۔ مردوں کے سامنے میں کبھی گفتگو کرتا ہی نہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ زندہ ہیں۔ یقین کر لوں؟ کرائیں گے تو کر لوں گا، ورنہ دوسرا تصور جانے میں دیر نہیں لگتی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ آج کا جو پوسٹر ہے اس پوسٹر میں آپ نے 3 نام پڑھ لیے اور میں نے ذکر کر لیا، اور تینوں اپنے وقت کے ولی کامل ہیں۔ حضرت بندہ نواز کے تعلق سے بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ ولی نہیں ہے، میں کہتا ہوں وہ ولی ہی نہیں، ولی گر بھی ہے۔ جو ان کی بارگاہ سے جڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا فضل خاص فرما دے۔ اگر وہ راستہ طے کر رہا ہے، راہ سلوک طے کر رہا ہے، تو ان کی بارگاہ سے اس کو منصب ولایت بھی مل جایا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایسے ولیوں کو کہا ہے کہ مرشد ایصال، یعنی ایسے بزرگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ غور فرمائیے گا، دوسری ذات سرکار صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کی ہے، اور تیسری ذات سرکار تاج الشریعہ کی ہے۔ اگر میں آپ سے سوال کروں اس وقت آپ خود آئے ہیں یا کسی کی محبت آپ کو کھینچ کے لے کر کے چلی آئی، تو یقیناً آپ کہیں گے کہ ہمیں کسی کی محبت لے کر کے آئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے کہا اللہ رب العزت کے پیارے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کی راویہ کون ہے؟ میری اور آپ کی ماں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتی ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الارواح جنود مجلدہ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف۔
ہوگا. سرور کائنات نے ارشاد فرمایا جب دنیا میں کوئی نہیں آیا تھا اللہ نے سب سے پہلے روحوں کو پیدا فرمایا جس میں حضرت آدم کی روح سے لے کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی روح پاک تک سب کی روحیں موجود تھی. نبیوں کی ارواح موجود ہے, حضرات اولیاء کی روحیں موجود ہیں, اقطاب کی روحیں موجود ہیں, ابدال کی روحیں موجود ہیں, ایمان والوں کی روحیں موجود ہیں, کافروں کی روحیں موجود ہیں, وفادار کی روح موجود ہے, غدار کی روح موجود ہے. لیکن کس کیفیت کے ساتھ ہے؟ حدیث پاک کے الفاظ ہیں جنود مجلدہ, ایسے جمع تھی جیسے چھاؤنی میں فوجی جمع ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا چھاؤنی میں کینٹ میں فوجیوں کا عالم یہ ہے, ایک کا کوارٹر ادھر ہے, ایک کا کوارٹر ادھر ہے, ایک کا کوارٹر ادھر ہے. اس طریقے سے روحوں کو جمع کیا گیا. سرور کائنات نے آگے ارشاد فرمایا فما تعارف منہا ایتلف, جن روحوں کا عالم ارواح میں روحوں کی دنیا میں ایک دوسرے سے تعلق ہو گیا تھا, جان پہچان ہو گئی تھی, انٹروڈکشن ہو گیا تھا, تعارف ہو گیا تھا. سرور کائنات فرماتے ہیں فما تعارف منہا ایتلف, ان میں آپس میں محبت پیدا ہو گئی ہے, ان میں پیار پیدا ہو گیا ہے. اگر شانور کے سنی مسلمانوں سمجھ گئے ہو تو ذرا بتا دو, اور اگر نہیں سمجھے ہو تو اور ڈیٹیل میں لے کر کے جاتا ہوں. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اگر سمجھے ہو تو محبت سے بولو نا یار. سرور کائنات نے کیا فرمایا؟ جن روحوں کا آپس میں ایک دوسرے سے تعارف ہو گیا, جان پہچان ہو گئی, ان میں محبت پیدا کر دی گئی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سہارنپور دارالعلوم دیوبند کے چاہنے والے, سہارنپور میں رہنے والے, دیوبند میں رہنے والے, دہلی مرکز کے چکر لگانے والے, آخر کیا وجہ ہے خواجہ بندہ نواز کا عرس کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تاج الشریعہ کے عرس کیوں نہیں کرتے ہیں؟ غوث پاک کی 11ویں کیوں نہیں کرتے ہیں؟ خواجہ معین الدین چشتی کی چھٹی کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم نے کہا حدیث میں جواب مل جائے گا. سرور کائنات کہہ رہے ہیں فما تعارف منہا ایتلف. ذرا محبت کے ساتھ علامہ صاحب میری طرف توجہ کریں, موبائل کو تھوڑی دیر کے لیے جیب میں رکھ لیں, غور فرمائیے گا. حدیث پاک میں ہے فما تعارف, جن کا ایک دوسرے سے تعارف ہو گیا ہے, جان پہچان ہو گئی ہے, ان میں محبت پیدا کر دی گئی. ہم نے کہا بدعقیدہ قوم سن لے, ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں, ہمارے دلوں سے محبت اولیاء کبھی نکل نہیں سکتی, اس لیے کہ نکلے اس وقت جب کہ یہ دنیا کی محبت ہو. اللہ نے عالم ارواح میں ہمارے دلوں میں ولیوں کا پیار پیدا کر دیا ہے, اور پیار پیدا اس لیے کیا ہے کہ ہم نے عبد القادر کو بہت پہلے پہچان لیا ہے, معین الدین کو بہت پہلے پہچان لیا ہے, صابر کو بہت پہلے پہچانا ہے, احمد رضا خان کو بہت پہلے پہچانا ہے, خواجہ بندہ نواز کو بہت پہلے پہچانا ہے, صدر الشریعہ کو بہت پہلے پہچانا ہے. کہا نا حدیث میں جن کا تعارف ہو گیا تھا ان میں محبت پیدا کی گئی. ہم نے کہا یاد رکھیے گا آدمی جاتا وہی ہے جہاں پہچان ہوا کرتی ہے. ہم چھٹی کے لیے اجمیر اس لیے جاتے ہیں کہ ہماری روح نے معین الدین چشتی کی روح کو پہلے ہی پہچان لی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت اور سے سرکار خواجہ بندہ نواز اور سے صدر الشریعہ اور سے تاج الشریعہ خواجہ کا ہندوستان. واہ واہ واہ, بہت عمدہ ہے نا توجہ آپ کی. ہم نے کہا پہچان پہلے ہی ہو گئی. اب حدیث میں دوسرا ٹکڑا بھی ہے. پیچھے کوئی بیٹھا تو نہیں, آپ نہیں بیٹھا ہو تو اسی کے پاس جا کے بیٹھے. بڑا بڑے بےچین ہیں, بار بار مڑ کر کے دیکھ, قوم آگے بڑھ رہی ہے, آپ پیچھے ہے نا. ہاں اگر جانا ہے تو یوں جائیے نا کہ جہاں میں آپ پیغام شہ احمد رضا کر دیں, پلٹ کے پیچھے دیکھیں. اگر اس پر عمل کر لینا لوگ تو پھر کبھی سلح کلی نہ بنے. سمجھ گیا؟ پلٹ کے پیچھے دیکھیں پھر سے تجدید وفا کر. اب پلٹ کے دیکھیے مگر ایسے نہیں ہوگا, کوئی رہنے دیجیے, بعد میں ملاقات. سنیں ذرا حدیث پاک میں دوسرا جملہ ارشاد فرمایا گیا, فرمایا وما تناکر منہا اختلفا, جن روحوں کا ایک دوسرے سے تعارف نہیں ہوا تھا ان میں محبت نہیں, اختلفا ان میں جدائی نہیں. ارے بولو نا یار. ہم نے کہا اگر بدعقیدہ کہتا میں نہیں کرتا چھٹی,
تو کہنا ہم تو کرے گا بھی کیسے؟ وہ کہے میں 11ویں نہیں کرتا، کہنا تجھ سے کوئی شکوہ بھی نہیں ہے۔ ایک شاعر نے کہا تھا نا، خواجہ کی چھٹی اور بڑے پیر کی 11، سنی نہ کرے گا تو بھلا کون کرے گا۔ ہم نے کہا بہت سمجھداری سے شعر لکھا ہے، اس لیے کہ اس کو پتا ہے روحوں کی جان پہچان سنیوں کی ہوئی ہے، بد عقیدہ کی نہیں ہوئی ہے۔ ہم نے کہا سن لے، ہماری پہچان حضرات اولیاء کی ارواح طیبات سے۔ یہ شہزاد اپنا جملہ نہیں بول رہا ہے، یہ تو حدیث پاک ہے، اور راویہ بھی وہ ہے جن کا نام عائشہ ہے۔ کیسی راویہ ہے؟ جنہوں نے 2210 حدیثیں روایت کر کے مسلمانوں پر احسان کیا ہے۔ ان 2210 حدیثوں میں ایک حدیث یہ بھی ہے جو آپ کے گوش گزار کر رہا ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا، جن میں آپس میں تعارف ہو گیا تھا، انٹروڈکشن ہو گیا تھا، پریچے ہو گیا تھا، جان پہچان ہو گئی تھی، اللہ نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی ہے۔ اس لیے دنیا میں آئے تو محبت ختم نہیں کی گئی، محبت کو باقی رکھا گیا۔ آپ کہتے ہیں اللہ ہمیں اسی محبت کے ساتھ زندہ رکھ۔ آپ کہیں گے فائدہ کیا ہے؟ میں کہوں گا پڑھو 15ویں پارے کو۔ قرآن کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر جماعت کو، ہر گروہ کو، ہر جماعت کو، ہر گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ اٹھائیں گے۔ اشرف علی کے ماننے والوں تمہیں اشرف علی مبارک ہو، ہمیں امام احمد رضا خان کی ذات مبارک ہو، اور حضرات اولیاء سے جڑنے والوں تمہیں شوکانی مبارک ہو، ابن قیم مبارک ہو، تمہیں نواب صدیق حسن بھوپالی مبارک ہو، ابن تیمیہ مبارک ہو، ہمیں امام اعظم مبارک ہو، عبد القادر جیلانی مبارک ہو، خواجہ معین الدین چشتی مبارک ہو، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء مبارک ہو، حضرت پیر نصیر الدین مبارک ہو، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی مبارک ہو، حضرت خواجہ بندہ نواز مبارک ہو۔ ہم نے کہا یہ وہ آقا ہے جن کے صدقوں میں انشاءاللہ الرحمن کل قیامت کے دن ہمارا بھی وہی حشر ہوگا جو ان کا حشر ہے، چونکہ سرور کائنات نے فرمایا تھا المرء مع من احب، قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کیا کرتا ہے۔ واہ واہ واہ، بہت عمدہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کہنے لگے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، واہ واہ بول والے میری سرکار۔ واہ، بہت عمدہ، واہ واہ۔ حضرت علامہ منظور صاحب قبلہ یہ جملہ منظور ہے کہ نہیں؟ منظور ہے، یقیناً منظور ہے، اس لیے کہ ایک کلام بھی اس کا میں نے پیش کیا ہے جو مصطفیٰ کی بارگاہ کا منظور ہے۔ اور ایک جملہ میں عرض کرتا ہوں، سنیوں مسلک اعلیٰ حضرت پہ ہو، اسی پہ رہنا، اس لیے کہ یہ وہ مسلک ہے جو تمہیں بیچ راستے میں چھوڑ کے نہیں جائے۔ کتاب کا نام نوٹ کر سکتے ہیں تو کریں، کتاب کا نام حیات اعلیٰ حضرت۔ بات آ گئی تو ذرا آگے بڑھا دوں، ہو سکتا ہے ذہن سے نکل جائے۔ حیات اعلیٰ حضرت میں حضرت ملک العلماء ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، خواجہ قطب الدین حضرت قطب مدینہ حضرت سرکار سیدنا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دن سوئے ہوئے تھے، دوپہر کا وقت تھا۔ یہ قطب کہاں کے ہیں؟ مدینہ شریف کے قطب ہیں۔ بنے بھی کہاں سے ہیں؟ مدینہ شریف سے بنے ہیں۔ رہتے بھی کہاں ہیں؟ مدینہ شریف میں رہتے ہیں۔ حوالہ کتنا مضبوط ہو گیا۔ ہم نے کہا یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، اگر بریلی کا قطب ہے، بنا مدینہ شریف سے ہے، رہتا بریلی میں ہے۔ آپ کے شانور کا قطب ہے، بنا مدینہ شریف سے ہے، رہتا کرناٹک میں ہے۔ آپ کے اگر کسی اور مقام پر کوئی قطب ہے، بنا مدینہ سے ہے، رہتا کہیں اور ہے۔ شہزاد جس کا حوالہ دے رہا ہے وہ بنا بھی مدینہ سے ہے اور رہتا بھی مدینہ میں ہے، آج بھی آرام مدینہ میں کر رہا ہے۔ حضرت خواجہ حضرت سرکار سیدنا ضیاء الدین مدنی قطب مدینہ فرماتے ہیں، دوپہر کا وقت تھا، میں سو رہا تھا، میں نے کیا دیکھا؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے انتقال کے بعد حضور علیہ السلام کے مواجہہ شریف میں کھڑے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، زبان ہل رہی ہے، لبھائے مبارک پر جنبش ہے، عرض گزار ہے، مگر الفاظ سمجھ میں نہیں آتے۔ کچھ دیر کے اندر کہتے ہیں میری آنکھ کھلی، دل میں خیال آیا کہ چلو جا کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ غسل کیا، معطر ہوئے، کہتے ہیں جیسے ہی سرکار کے مواجہہ میں پہنچا میں نے کیا دیکھا؟ امام احمد رضا خان کھڑے ہوئے ہیں۔ خواب میں جو دیکھا تھا، انتقال
इंतकाल के बाद भी आला हजरत को सरकार के दरबार में देखा गया। और अभी शायर ने कलाम पढ़ा था ना, कोई क्यों तेरी बात पूछे रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। उस वक्त भी आला हजरत ने मदीने वाले का दीदार किया था और अब भी इंतकाल के बाद भी मदीने वाले की बारगाह में खड़े हैं। मैंने कहा बात तो मुकम्मल हो गई, लेकिन एक बात बताएं, शाहनूर के उलमा, शाहनूर की आवाम ये बताएं, आप इस वाक़ये से क्या समझे। मैंने कहा मैं समझा देता हूँ, बारिश के माहौल में ज्यादा दिमाग काम नहीं कर रहा होगा, इसलिए आपको मैं ही नतीजा दे देता हूँ। मैंने कहा यह इमाम अहमद रजा खान है, इंतकाल से पहले भी इनकी रसाई बारगाह मुस्तफा तक थी, इंतकाल के बाद भी रसाई बारगाह मुस्तफा तक है। और हमने कहा जहां तक हमारी रसाई होती है हम वहां तक दूसरों को पहुंचा देते हैं। जहन ये दिया जा रहा है मसलके आला हजरत से जुड़ तो सही, तुझे बीच में छोड़ा नहीं जाएगा। शाहनूर से उठाकर दरे मुस्तफा तक आला हजरत का मसलक लेकर जाएगा और फिर तुझसे आला हजरत आलम तसव्वुर में कहेंगे अब मेरी जबान में पढ़ खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां पे हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। वाह 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 या रसूल अल्लाह, आला हज़रत, आला हज़रत। एक भीगता हुआ नारा है, एक सूखता हुआ नारा। एक भीगने वाले आदमी ने नारा लगाया, एक ने जो है वो आराम से बैठा हुआ है। दोनों नारे हैं, दोनों नारों के बीच फकीर का काम होगा। तवज्जो फरमाइए, हमने कहा कि सरकार सैयदना ख्वाजा बंदा नवाज की शान क्या है। पहली जात तो आज की तकरीर में वही है, तरतीब के एतबार से। हमने कहा वली की बारगाह में हम आते नहीं है, हमें खींच करके मोहब्बत औलिया लेकर के आते। कुरान पाक की तफसीर आयत करीमा तो आपने सुन ली। कुरान कहता है 16वां पारा है सूरह मरियम है, अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्नल लदीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, बेशक वो लोग जो ईमान लाए नेक अमल किए, अन करीब अल्लाह ताला लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत पैदा फरमा देगा। इसीलिए तो हरम इब्ने हय्यान का बड़ा प्यारा जुमला इसी आयत करीमा की तफसीर में याद आ रहा है, मा अक़बलल अब्दु बिक़ल्बिही इलल्लाहि तबारक व तआला इल्ला अक़बलल्लाहु बिक़ुलूबि इबादिहिल मोमिनीना इलैहि हत्ता यरज़ुक़हु मवद्दतहुम। हरम इब्ने हय्यान फरमाते हैं जब कोई बंदा अल्लाह की बारगाह से दिल से जुड़ा करता है, दिल से जुड़ा करता है, ये दिल से जुड़ने का फायदा बता दूं, सरवरे कायनात की जिंदगी को पढ़ो। कुरान कहता है कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। महबूब आप ये कहिए, ए मेरे मौला मेरी नमाज तेरे लिए है, ए अल्लाह मेरे मनासिक तेरे लिए है, ए अल्लाह मेरा दुनिया में रहना तेरे लिए है, दुनिया से बज़ाहिर जाना तेरे लिए है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मुस्तफा करीम ने अपना सब कुछ पेश कर दिया, तब अल्लाह की रहमत होश पे आई। अल्लाह ने फरमाया इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, महबूब तूने अपना सब कुछ मेरे लिए किया तो मैंने फतह नुसरत तेरे लिए की है। लियगफिर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका, ए महबूब मैंने तेरे लिए तेरी वजह से तेरे अगलों की खताओं को माफ कर दिया है, तेरे पिछलों की खताओं को माफ कर दिया है। कुरान कहता है अलम नशरह लका सदरक, हाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सरकार कह रहे हैं नमाजें तेरे लिए है, इबादतें तेरे लिए है। अल्लाह कह रहा है अलम नशरह लका सदरक, महबूब क्या हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे सीने को न खोला। यहाँ अल्लाह ने मुस्तफ़ा के क़ल्बे पाक को जो खोला था, शरह सद्र फरमाया, वो अल्लाह ने मुस्तफ़ा के लिए किया। और कुरान कहता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने तेरे लिए तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया है। पता चला अपना सब कुछ अल्लाह के लिए कर तो दो, कायनात अल्लाह तुम्हें अता फरमा दे। वाह 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 माशाअल्लाह। और इसका अगर आपको मंजर देखना है तो 2018 में जनाज़ा ताजुश शरीयत, वाह वाह वाह, सब कुछ ताजुश शरीयत ने अल्लाह के लिए किया और अल्लाह ने कायनात को ताजुश शरीयत के लिए किया। वाह
بہت سب امنتے چلے آئے. غور فرمائیے گا وہ کیا کہتے ہیں, ما اقبل اللہ بقلبہ الی اللہ تبارک و تعالی. جب کوئی بندہ دل سے اللہ کی بارگاہ سے جڑ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دل, یہاں بھی جملہ غور کرنے کا ہے, ایمان والوں کا دل اس کی طرف مائل کر دیا کرتا ہے. پتا چلا بد عقیدہ وہابی کا دل مائل نہیں ہوگا, رافضی کا دل مائل نہیں ہوگا, بدکار کا یعنی بد عقیدہ کا دل مائل نہیں ہوگا, اس لیے کہ اس میں جملہ ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دل اس کی طرف مائل کر دیا کرتا ہے, اور یہاں تک کہ اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیا کرتا ہے. ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ. اسی لیے تو شاعر نے کہا, دوبارہ پڑھ رہا ہوں, خواجہ کی چھٹی اور بڑے پیر کی 11, سنی نہ کرے گا تو بھلا کون کرے گا. یہ آراس مقدسہ کن کے ہے؟ یہ آراس مقدسہ اہل سنت کے مقدر میں ہے. ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے, اگر اجازت ہو تو عرض کر دوں. ایک دن میں سفر کر رہا تھا ٹرین سے, ایک صاحب کہنے لگے حضرت ایک بات سمجھ میں نہیں آتی, یہ بد عقیدہ حضرات اولیاء سے چڑھتے کیوں ہے, یہ بد عقیدہ حضرات اولیاء کی گستاخی کرتے کیوں ہے. میں نے ایک ہی مثال دے کر کے سمجھایا. میں نے کہا محترم آپ جانتے ہیں نا, اسکول میں سب سے زیادہ وہی ٹیچر مارتا ہے جس کی کوئی اولاد نہیں ہوتی ہے, جو لا ولد ہوتا ہے. وہابیوں کو اصل میں تکلیف یہ ہے کہ آج تک ان کی جماعت میں کوئی ولی پیدا ہی نہیں ہوا ہے. قائد آپ جانتے ہیں نا, قادری سلسلے کے جو دولہ ہیں جن کو زمانہ شاہ عبد القادر جیلانی کہتا ہے, وہ بھی سنیوں کا مقدر ہے, وہ بھی اہل سنت میں پیدا ہوئے. اور حضرت خواجہ بندہ نواز بھی وہابیوں کے پلے میں نہیں ہے, اہل سنت کے مقدر میں ہے. اور وجہ یہ ہے کہ جب آپ حضرت خواجہ بندہ نواز کی کتابوں کو پڑھیں گے تب آپ کو جواب مل جائے گا کہ ان کا عقیدہ وہی تھا جو اہل سنت کا عقیدہ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں, منتقل تو نہیں کرنا. اچھا, رحمت میں بھیگ بھیگ کے رحمت کی خیرات میں ہے نا. دیکھیے خیر اتنی بارش سے کوئی پگھلے گا تو نہیں, اگر پگھل جائے تو پھر کشمیر کا اس کو سفر کرانا بہت ضروری ہے. ابھی فی الحال کہیں گے بابا ابھی فی الحال اللہ سلامت رکھے. آگے بڑھوں آگے. بات حضرات اولیاء کی چل رہی. ہم نے کہا یہ پانی بھی بڑا عجیب ہے, کبھی کربلا میں نہ آ کے آزماتا ہے اور آج شاہ نور میں آ کے آزما رہا ہے. سمجھ گئے؟ ہاں انشاءاللہ ہم اس آزمائش میں کامیاب. اٹھ کے نہیں جانا. توجہ ہے, بات حضرات اولیاء کی چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرات اولیاء کا مقام و مرتبہ کیا رکھا ہے. چونکہ تینوں ذاتیں ہیں, میں ہر ایک پر ہلکی سی گفتگو کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا. حضرات اولیاء کا مقام سمجھنا ہے تو سمجھیے. ایک حدیث پاک ہے, من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب. سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے الفاظ ہے, فرمان خدائے تعالیٰ کا ہے, اس لیے کہ یہ حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. ابھی ایک دن یا 2 دن پہلے ہمارے قصبے کے بعد ایک شخص نے خفیہ طور پر سرکار تاج شریعت کے ولایت کے تعلق سے کچھ انگشت نمائی کی اور کچھ بکواس کی. فقیر کل کلاس کے بعد اچانک گیا اور جا کر کے گفتگو کی گئی, اور میں نے الحمدللہ سرکار تاج شریعت کی ولایت پر گفتگو کر کے میں نے کہا ہم صرف ایک آئینہ دکھا کر کے جا رہے ہیں, اب کوئی چاہے تو اپنا چہرہ دیکھ لے اور کوئی چاہے تو آئینے سے چھپتا پھرے, ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے اور نہ ہم کسی پر تھوپ رہے ہیں. الحمدللہ ہمارے نزدیک تاج الشریعہ ولی ہی نہیں الحمدللہ رب العالمین درجہ قطبیت پر فائز ہے. اور یہ میں نہیں کہتا, میں نے تو صرف قطب کے تعلق سے جملہ بولا تھا. سرکار حضور محدث کبیر نے فرمایا قطب الاقطاب کا نام اختر رضا خان تاج الشریعہ ہے. سمجھ گئے؟ اور یاد رکھو اپنے پیر سے محبت کس درجہ کر. شان ولی کو تھوڑا اسٹاپ کر, اپنے پیر سے محبت ٹوٹ کر کے کرنا ہے. کیسی محبت؟ جیسی حضرت خواجہ بندہ نواز نے.
720 ہجری میں حضرت کی پیدائش ہوئی اور 736 ہجری کے اندر اپنے پیر و مرشد شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی کے ہاتھ پر بیعت کر اور پیدا بھی دہلی میں ہوئی. ان کے آبا و اجداد بھی شاہی خاندان میں ملازم. مگر اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پہ کرم فرماتا ہے تو اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کروں کہ مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہے نہ نہیں. ذرا توجہ فرمانا. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی بات بھی ملا رہا ہوں اور ان کے یوں کہیے کہ ان کے پوتا مرید ہو گئے نا. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے آپ کے تعلق سے سبع سلام شریف کے اندر حضرت میر عبد الواحد بالگرامی نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے. اور آپ جانتے ہیں نا حضرت میر عبد الواحد بالگرامی کے جو جد کریم ہے جن کو صاحب الدعوت الصغریٰ کہا جاتا ہے, یہ کون ہے؟ یہ ڈائریکٹ خلیفہ ہیں سرکار سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے. اب آپ بہت قریب ہو گئے ہوں گے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں ایک دن ایک شخص آیا, کہا سرکار چلیے فلاں جگہ چلنا ہے. آپ کو دعوت دے دی گئی لیکن آپ کا مزاج کیا تھا؟ اور پہلے جو ہمارے بزرگان دین تھے وہ پالکی میں بیٹھ کر کے سفر کیا کرتے تھے. نقیب اجلاس تھوڑا سا رشتہ مائک سے مضبوط کر لیجیے تاکہ کچھ میرے لیے سہارا بن جائے. میں ویسی اس وقت بے سہارا گھوم رہا ہوں مگر وہ سہارا نہیں, تھوڑی سی گفتگو میں آپ سہارا دیں گے تو ان میں بھی جوش پیدا ہو جائے گا. ہر آدمی اپنی اپنی ڈیوٹی ادا کرے اور اس ڈیوٹی کو بیوٹی میں چینج کرے تو بڑے مزے کی بات ہے. غور فرمائیے گا. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی پالکی اٹھانے کی جب باری آئی نا تو کسی نے کہہ دیا کوہار نے, اس کو کہتے تھے کوہار, 4 بھی ہوتے ہیں 12 بھی ہوتے ہیں, جیسا اس میں ڈنڈا لگا ہوتا ہے ویسے ہی اگر لمبا ہے تو کئی لوگ اٹھاتے ہیں ورنہ کم سے کم 4 تو اٹھایا کرتے ہیں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چلو لے کر. ایک کوہار آیا, کہنے لگا سرکار میرا کاندھا کام نہیں کر رہا ہے. وہاں ایک مرد قلندر رہتا تھا. خواجہ نظام الدین اولیاء سے کہتا ہے اس خدمت کے لیے مجھے اجازت عطا فرما دے. پیر کو ماننا کیسے چاہیے اس کو دیکھیے گا. آج تو ہو یہ گیا ہے مرید تاج الشریعہ سے ہے, بھیک بھاگ بھاگ کسی اور کے پیچھے رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا جو اہل سنت کے پیر ہیں ان سے دشمنی رکھو, نہیں ادب سب کا دل میں رکھو, لیکن جب بات ضرورت کی آئے, جب بات حاجت کی آئے تو کسی اور کے پاس چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے. مصلی پہ بیٹھو, فاتحہ پڑھو, ایصال ثواب اپنے پیر کو کرو اور کہو تاج الشریعہ پریشان ہو مصیبت کو دور فرما. واہ 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 ماشاءاللہ سبحان اللہ. بہت مرید ہے تاج الشریعہ سے تعویذوں کے چکر میں تعویذ پہ کہ وہ مجھے تعویذ دے دے, مجھے تعویذ دے دے. تعویذ کا میں انکار نہیں کرتا, دینا درست ہے, لیکن یاد رکھیے گا وہ بھی کتنا احمق آدمی ہے جس کا پیر اتنا پاورفل ہو اس کو چھوڑ کر کے دوسروں کے تعویذوں کے چکر میں. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کیا خیال ہے حضرت علامہ منظور صاحب ہے نا؟ آج کل یہی چل رہا ہے, یک درگیر محکم کی. یہ بھی ہے بیعت کے سلسلے میں اس کا بہت بڑا مقام ہے. جنہوں نے طریقت اور تصوف کو پڑھا ہے وہ اچھی طرح سے. ابھی میں ایک بات عرض کروں, سرکار خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرد قلندر کو اجازت دے دی. یہ کوہار اٹھا کر یہ کوہار بن گیا, اپنے کاندھے پہ رکھی پالکی. اور بھی حضرات کا سہارا رہا ہوگا کہ نہیں رہا ہوگا وہ تو میں نے تفصیل میں نہیں دیکھا, بس اتنا لکھا ہے کہ یہ اٹھا کر کے لے کر کے چل دیا. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء جہاں تک پہنچنا چاہتے تھے وہاں تک پہنچ گئے. پالکی نیچے رکھی, اب پالکی نیچے رکھیے لیکن سر نیچے مت کیجیے, آپ سر اپنا اٹھائیے اور محبت سے مجھے دیکھیے. لال ٹوپی والے بھیا کیا بات مراقبے میں خواجہ نظام الدین اولیاء سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ واقعہ صحیح ہے کہ غلط ہے. اتنی کیفیت نہیں آئی ہے, سر اٹھائیے, عالم مشاہدہ میں رہیے, مراقبے میں جانے کی کوئی ضرورت مت نہیں ہے اس وقت. ذرا توجہ فرمائیے گا. حضرت سرکار سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء کی پالکی نیچے رکھی گئی اور اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے اس
مرد قلندر پر نظر ڈالی اور اس کے منصب ولایت کو بڑھا دیا ہے. محبت سے بولو ذرا سبحان اللہ. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. منصب بڑھ گیا, عہدہ بڑھ گیا. جیسے ہی اس کا عہدہ بڑھا, یہ مست ہو کر کے کہہ رہا ہے, مست ہو کر کے کہہ رہا ہے, میرے پیر کا کرم ہے, میرے پیر کا کرم ہے. اس کے پیر خواجہ نظام الدین اولیاء نہیں تھے, اس کے پیر کوئی دوسرے تھے, تاریخ میں جن کا نام بیان نہیں کیا گیا ہے. اس کے پیر دوسرے تھے. مریدین نے پکڑ لیا اور پکڑ کر کے کہا کہ یار تیرے پیر نے کہا کرم کیا ہے, یہ کرم تو ہمارے خواجہ نظام الدین اولیاء کا ہے. ہم نے کہا اسی کو دیکھ, شہزاد کا مزاج سمجھنا چاہتا ہے تو سمجھ. سب سے بڑی بارگاہ بعد از خدا توئی. بزرگ قصہ مختصر, جب میں سرکار کی بارگاہ میں گیا تھا تب بھی میں نے عرض کیا تھا حضور میرے پیر نے آپ کی بارگاہ تک بھیج دیا ہے. جب عمان کا سفر کیا, مسقط سے گیا, حضرت مازن بن غدوبہ صحابی رسول ہے, عمان کے پہلے مسلمان ہیں. فقیر کی تقریر بھی ان کے تعلق سے ہوئی. میں نے ان کی بارگاہ میں جا کے کہا میں کسی اور کے توسل سے نہیں, تاج الشریعہ کے وسیلے سے آیا ہوں, اس لیے کہ میں جانتا ہوں ہم قیامت کے دن اپنے پیر کا دامن تھام کر کے آگے جائیں گے. ہم جانتے ہیں اعلیٰ حضرت نے لقاء الصلافہ فی احکام البیعۃ والخلافہ میں فرمایا پیر عند طلوع روحہ, جب ہماری روح نکلتی ہے تب بھی پیر تشریف لے کر کے آتا ہے. پلسرات پر سے گزریں گے تب بھی پیر تشریف لے کر کے آئے گا. حساب کے وقت بھی تشریف لائے گا, میزان عمل کے وقت بھی تشریف لائے گا. اسی لیے تو بڑی پیاری بات کہی حضرت میزان الشریعۃ الکبریٰ میں حضرت امام عبد الوہاب شارانی نے, کل من کان متعلقا بنبی او رسول او ولی فلا بد ان یحضرہ فی قبری ویاخذ یدہ فی الشدائد. فرمایا جو نبی رسول اور ولی کے دامن سے جڑا ہے وہ یقیناً سختیوں میں اس کا ہاتھ تھام لیتے ہیں, اور جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو تشریف لے کر کے. واہ 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 سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس تاج الشریعہ, مسلک اعلی حضرت, فیضان غوث اعظم. سبحان اللہ. واہ واہ. اپنے پیر سے رشتہ مضبوط کرو بھائی. یہ کوئی رسم تھوڑی ہے کسی کے ہاتھ پر بیعت کر لیا بس ختم. پیر صاحب سے کوئی لینا دینا نہیں, کبھی ان سے استغاثہ کرنا نہیں, اور سب ادھر سے ادھر سے. حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے دیوانوں, پیر ہمارا روحانی باپ ہوتا ہے, اور باپ بدلے نہیں جاتے. اگر یہ جملہ سمجھ گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر آپ کو تاج الشریعہ سے جو محبت ہے وہ اور بڑھ جائے. واہ واہ واہ. اور فرما رہے ہیں, توجہ ہے آپ کی. اگلا جملہ عرض کروں, حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے مریدین نے پکڑا, بولے چل پیر صاحب سے فیصلہ کر. اب خواجہ نظام الدین اولیاء بن گئے بحیثیت جج ہیں, اور ادھر سے دونوں وکیل ہیں اپنا اپنا مقدمہ پیش کر رہے ہیں, اپنی وکالت کر رہے ہیں. مریدین نے کہا سرکار اس نے آپ کا کوہار بن کر کے آپ کی پالکی کو اٹھایا تھا نا. کہا جی جی. کہا حضور آپ نے اس پر کرم یہ فرمایا, اس مرد قلندر کا مرتبہ بڑھا دیا. یہ کہہ رہا ہے میرے پیر کا کرم ہے, میرے پیر کا کرم ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء سے عرض کرتے ہیں سرکار آپ ہی فیصلہ کریں, نظر عنایت آپ کی ہے, مرتبہ اس کا بڑا ہے. نظر عنایت آپ کی ہے, مرتبہ اس کا بڑا ہے. توجہ خاص آپ نے کی ہے, اس کا مرتبہ بڑھ گیا. جب آپ نے مرتبہ بڑھایا ہے تو اس کے پیر کا کیسے کرم ہو گیا. خواجہ نظام الدین اولیاء کا تاریخ ساز جملہ سنیے گا جو آج بھی میر عبد الواحد بالگرامی کی کتاب سبع سنابل شریف کے اندر موجود ہے, اور میں نے اس کو جو پڑھا تھا وہ میں نے تاب منظم کے حوالے سے پڑھا تھا. اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے اکسیر اعظم. اس کا ترجمہ, اس کا حاشیہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے, اس کا نام ہے مجیر معظم. اس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے, اس کا نام ہے تاب منظم. اعلیٰ حضرت کی کتاب کیا ہے, اس کا نام اکسیر اعظم ہے. اس کا فارسی میں اعلیٰ حضرت نے خود ہی فارسی اشعار ہے اس کی شرح کی ہے فارسی میں, تو نام رکھا مجیر معظم. اور جب اس کا اردو میں کسی نے ترجمہ کیا تو نام رکھا تاب منظم. فقیر نے اسی کے مقدمے میں اس واقعے کو سبع سنابل شریف کے حوالے سے پڑھا. خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا اپنے مریدین سے ارے پریشان کیوں ہوتے ہو, یہ صحیح کہہ رہا ہے, اور
سنو نصیحت کرتے ہوئے کہا پیر کو کیسے ماننا چاہیے، اگر سیکھنا چاہتے ہو تو اس مرد کلندر سے سیکھ کیوں نہیں لیتے؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ، واہ واہ واہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ اور میں عرض کرتا رہوں اگر آپ کی نظر میں تاج الشریعہ اتنا مضبوط پیر نہیں ہے تو بنایا کیوں؟ اور جب بنایا ہے مضبوط ہے تو پھر جڑتے کیوں؟ بہت چل رہا ہے، بہت حضرت اس کو فارملٹی سمجھ گیا، سب ادھر سے ادھر، سب ادھر سے ہے، کسی سے مرید کر کچھ رہا، اور پھر اس کے بعد جماعت ردائے مصطفیٰ کا حال ساتھ دینے کے لیے تیار۔ یاد رکھنا جماعت ردائے مصطفیٰ سے ہر اس بندے کو محبت کرنا چاہیے جو مسلک اعلیٰ حضرت سے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے اس شخص سے کہ جو نام تو مسلک اعلیٰ حضرت کا لے اور جماعت ردائے مصطفیٰ کو اندر سے کاٹنے کی کوشش کرے، تو میں اس کو کیا کہوں؟ یہ دوغلی پالیسی نہیں تو کیا ہے؟ یاد رکھیے گا جب اعلیٰ حضرت کے مسلک سے پیار ہے تو جماعت ردائے مصطفیٰ مفتی اعظم کی قائم کردہ نہیں، امام احمد رضا خان کی قائم کردہ۔ واہ واہ، اس سے جڑیے، ہمیں کسی اور تحریک و تنظیم کی ضرورت نہیں ہے، اگر اسی کو مضبوط کیا جائے کام آگے بڑھ جائے گا۔ بہرحال میں نے عرض کیا تھا نا پیر کو کیسے ماننا چاہیے، خواجہ نظام الدین اولیاء نے سمجھا دیا۔ اب آؤ آگے بڑھتے ہیں، حضرت سرکار سیدنا حضرت سرکار سیدنا نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو خواجہ نظام الدین اولیاء کے خلیفہ ہیں، ان کے مرید خاص ہیں، ان کی بارگاہ کے شاعر ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ ایک دن یہ کہا اپنے مریدین سے کہ چلو پالکی میں بیٹھ کر کے چلتے ہیں، ڈولی میں بیٹھ کر کے چلتے ہیں۔ کہاں جانا تھا؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی یعنی دادا پیر کی بارگاہ میں فاتحہ پڑھنے کے لیے تشریف لے کر کے جا رہے تھے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ جیسے ہی کوہار آئے نا، آ کر کے آپ کی پالکی کو اٹھایا، حضرت سرکار سیدنا خواجہ بندہ نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فوراً کرم فرماتے ہیں، فوراً آتے ہیں، اور آنے کے بعد پالکی کی طرف بڑھے، اس کے ڈنڈے کو کاندھے پہ رکھنا چاہا، جیسے ہی رکھنا چاہا حضرت چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا آپ سید زادے ہو، آپ قریب کیوں آتے ہو؟ آپ نے کہا جی حضور میں حسنی سید بھی ہوں، حسینی سید بھی ہوں۔ آپ کو پتا ہے خواجہ بندہ نواز حضرت زید شہید کی اولاد میں سے ہے، اور وہ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، وہ امام حسین کے بیٹے ہیں، اس لیے کہوں گا یہ زیدی سید بھی ہے، حسینی سید بھی ہے۔ خواجہ بندہ نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قریب آئے، کہنے لگے سرکار میں حسنی بھی ہوں، حسینی بھی ہوں، لیکن ایک بات آقا آپ جانتے ہیں آپ مجھ سے بڑے ہیں، اس لیے کہ آپ میرے مخدوم ہیں، میں آپ کا خادم ہوں، آپ میرے پیر ہیں، میں آپ کا مرید ہوں، آپ نے میری تربیت فرمائی ہے۔ حضرت سرکار خواجہ بندہ نواز کے ان جملوں کو آپ کے پیر نے پسند فرمایا اور کہا بابا آپ مختار ہو، آپ کو اختیار ہے، آپ جو چاہے کرے۔ اس دن سے حضرت خواجہ بندہ نواز نے سید ہونے کے باوجود بھی اپنے پیر کی بارگاہ میں اس طرح خدمت تھی کہ جب بھی پیر پالکی میں بیٹھتے تھے کاندھا حضرت خواجہ بندہ نواز کا ہوا کرتا تھا، اور زمانے والوں کو بتا دیا پیر کو ماننا ہے تو چراغ دہلوی کے اس خاص مرید کی طرح مانو تاکہ دنیا بھی سمجھ جائے، آخرت بھی سمجھ جائے۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ، یا رسول اللہ، تاج الشریعہ، 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 اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بولوں گا اے رضا ہر کام کا ایک وقت۔ مجھے پورا یقین ہے کہ سرکار تاج الشریعہ خود یہ چاہ رہے ہوں گے کہ پہلے خواجہ بندہ نواز کا تذکرہ کریں، اس لیے کہ ہمارے یہاں فرق مراتب کا بہت بڑا لحاظ ہے۔ واہ واہ، ایسا نہیں ہے کہ میں تاج الشریعہ پہ بول نہیں سکتا، جس نے 6 سال قریب سے مرشد کو دیکھا ہو اس کے دل میں کتنے راز ہوں،
لیکن ہر راز کو ظاہر نہیں کیا جاتا. یقین بات دیگر ہے. اگر آپ چاہیں تو میں بیچ میں فوراً آپ کی طرف بڑھ ہے نا. حضرت سرکار خواجہ بندہ نواز پر چونکہ محبتوں کا خراج میں پہلی بات، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے توسط سے یہ آواز کائنات میں پہنچے اور زمانے کو یہ پتا چل جائے کہ چشتی بھی ہمارے ہیں، اور یہ پتا چل جائے کہ بریلی والے سیدوں کے مخالف نہیں ہیں، ہماری جانیں تو سادات کے لیے قربان. واہ واہ واہ. یہ ذہن ہمیں دینا ہے. بس ایک واقعہ میں عرض کر رہا ہوں. آج زمانہ کہتا ہے نبی کو غیب کی خبر نہیں ہے. ہم نے کہا اگر تجھے سمجھ میں نہیں آتا رہنے والا، اگر تم یہی کرناٹک کا ہے تو پھر خواجہ بندہ نواز کی بارگاہ میں چل، ان کی تاریخ کو پڑھ لے، سمجھ میں آ جائے گا. ایک دن کیا ہوا، دہلی قلعے کے برابر میں ایک پرانی تختی ملی راجہ اشوک کے زمانے کی. اس کے اندر اتنا اشارہ تھا، جو آثار قدیمہ یعنی جو زمینوں سے خزانے نکالنے کے ماہر ہوتے ہیں، انہوں نے جانچ پڑتال کرنے کے بعد کہا کہ اس میں اشارہ ملتا ہے کہ یہاں کہیں خزانہ مدفون ہے، خزانہ دفن ہے، سونا چاندی ہیرے جواہرات. لیکن اب جگہ کون سی ہے؟ انہوں نے اپنے ارادے سے کھدائی شروع کر دی مگر کام نہ ہو سکا. بادشاہ نے کہا یار خود ایسے کھدائی کیوں کر رہے ہو، جبکہ دہلی کے اندر حضرت سرکار سیدنا نصیر الدین چراغ دہلوی موجود ہے. اس نے کہا جاؤ چراغ دہلوی کے پاس جاؤ، ان کے چراغ سے روشنی مل جائے گی. اور کہا بادشاہ سے، وہ یہ کہنا کہ بادشاہ نے آپ کو آپ کی بارگاہ میں بھیجا ہے، آپ اپنے علم اور کشف کے ذریعے بتا دیں مقام کون سا ہے، جگہ کون سی ہے، تاکہ خزانہ نکال لیا جائے. ہم نے کہا دیکھ تو صحیح، زمانہ جانتا ہے نبی تو بہت ذات اونچی ہے، مصطفیٰ کی ذات تو بہت اعلیٰ ہے، نبی کے غلاموں کو بھی اللہ نے غیب کا علم عطا فرما دیا ہے. اسی لیے تو بادشاہ نے کہا کشف کے ذریعے بتا دے. خواجہ نظام الدین حضرت چراغ دہلوی کی بارگاہ میں بادشاہ نے یہ بھی پیغام بھجوایا کہ سرکار سے کہنا 10واں حصہ خزانے کا آپ کو بھی بھیج دوں گا. آپ کی بارگاہ میں خادم آیا، آ کر کے عرض کرنے لگا. آپ نے جب اس کا پیغام سنا تو مسکرانے لگے اور کہنے لگے بھائی اس کو تو وہی بتا سکتے ہیں جو شاہی خاندان کے پرانے ملازم ہیں، وہی بتا پائیں گے. اس کے بعد کہا آپ نے چہرہ دیکھا اپنے مرید حضرت خواجہ بندہ نواز کا، اور چہرے کو دیکھ کر فرمایا اے بندہ، آپ نے کہا جاؤ جاؤ گیسو دراز تم ہی چلے جاؤ. ابھی گیسو دراز کی وضاحت بھی کرنا تھی مگر بات چونکہ انشاءاللہ کسی اور موقع پہ کر دوں گا. اور یہ بارش جو ہے مجھے بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ اب اختتام کی طرف آپ چلے جائیں تو بہتر ہے، اس لیے بڑی جلدی سے آپ تک یہ بات پہنچا رہا ہوں. حضرت خواجہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر آپ اٹھے اور آپ نے فرمایا اپنے مرید سے خواجہ بندہ نواز سے کہا سنو میاں کام ٹھیک ٹھاک کر کے پیر کا حکم تھا، حکم کی تعمیل میں آپ سوچتے ہی نہیں، اٹھے چلے. اور جیسے آپ وہاں پہنچے آپ نے کہا کس جگہ خزانہ ہے، کس جگہ تختی ملی تھی، اس گھر میں پہنچے، اس کے صدر دالان میں پہنچے اور آپ نے چھت کی طرف اشارہ کیا. فرمایا اتنے حصے کو کاٹا جائے اور جتنا نشان بنایا تھا فرمایا اتنا ہی کاٹو، اس سے زیادہ نہیں. اس لیے کہ اگر اس سے زیادہ کاٹو گے تو میرے پیر کہیں گے کام ٹھیک کر کے نہیں. اس پر ایک جملہ یاد آ رہا ہے، میرے امام نے تعالی حضرت نے ارشاد فرمایا لقاء السلافہ میں اگر پیر باشرہ ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، مسلک کا آج کے دور میں کہوں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند ہے، پھر اگر کوئی بات سمجھاتا ہے اور آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ایسا بولنا ایسا کرنا چاہیے کہ نہیں، تو بزرگ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس کو حضرت موسیٰ اور خضر کے قصے سے سمجھے. پیر بہت ساری ایسی باتیں بولتے، لیکن اب ایسا نہیں کہ پیر صاحب کی حالت خراب ہے اور وہ کچھ بھی بولتے چلے جا رہے ہیں اور آپ اس کو واقعہ خضر اور موسیٰ سے سمجھتے. پیر کو بھی تو دیکھنا پڑے گا، پیر اس لائق ہے کہ شریعت کا پابند ہے. توجہ ہے آپ کی؟ واہ واہ واہ، بہت بہت. حضرت پیر چراغ رحمت اللہ چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب ان کو بھیج دیا، حضرت خواجہ بندہ نواز گئے، جہاں نشان لگایا تھا وہی خزانہ نکلا.
سبحان اللہ. اور خزانہ نکل آیا. اس کے بعد آپ چلے آئے, آپ نے سلام کیا, سلام کرنے کے بعد واپس آنے لگے. آپ جب آ گئے کہا میرا کام ہو گیا. آپ جیسے ہی گھر پہنچے حضرت کی بارگاہ میں جا کے عرض کیا سرکار سارا کام ہو گیا ہے. اس کے بعد دوسرے دن بادشاہ نے اپنے وعدے کے مطابق آپ کے لیے 10واں حصہ خزانے کا بھیجا, اور بھیجا تو حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا میاں یہ میرا حصہ نہیں ہے, یہ ان کا حصہ ہے. جب آپ کے پاس بھیجا گیا تو آپ نے کہا حضرت میں تو دولت کو, مال کو, ثروت کو پہلے ہی چھوڑ چکا ہوں, اس لیے مجھے نہیں چاہیے. آپ کا حکم تھا اس لیے میں چلا گیا. آپ نے فرمایا حضرت چراغ دہلوی نے کہا بادشاہ کے پاس ساری دولت کو واپس کر دو اور اس سے کہو ہمیں بھی دولت کی ضرورت نہیں ہے, یہ سارا مال غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے. اب آپ کو بھی مل گیا ہے, چاہے تو گھر چلے جائے. گفتگو کا اختتام کر ہی دیتا ہوں, بارش بھی بہت ہے, ابھی اٹھ کے جائیں گے. سرکار تاج الشریعہ کو علم کے اعتبار سے دیکھو, تقوی کے اعتبار سے دیکھو, تسلب کے اعتبار سے دیکھو, نسل کے اعتبار سے دیکھو, چہرے کے اعتبار سے دیکھو. اِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لَأُولَاسًا, حدیث پاک میں ہے, بڑی جلدی عرض کر رہا ہوں. حدیث پاک میں ہے بے شک اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں مَا هُمْ بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ, جو نبی اور شہید تو نہیں ہے مگر يَقْبِتُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ بِمَكَانِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. لیکن قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کو مرتبے ملیں گے تو نبی اور شہید بھی ان کے مرتبوں کو دیکھ کر رشک کرتے نظر آئیں گے. سرور کائنات کے صحابہ نے عرض کیا اے میرے آقا یہ کون لوگ ہیں؟ تخبرونا من ہم یا رسول اللہ. سرکار نے ارشاد فرمایا ہم قوم تحابوا بروح اللہ تبارک و تعالی علی غیر ارحام بینہم ولا اموال یتعاطونها. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں, مال تجارت کی بنیاد پر نہیں, اللہ کی محبت کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے ہیں. میں نے کہا اس تناظر میں اگر سرکار تاج الشریعہ کی زندگی کو دیکھے تو آپ چلے ذرا دبئی کی سرزمین ہے. سرکار تاج الشریعہ کا بہت مالدار مرید ہے, آپ کی بارگاہ میں آیا, آ کر کہنے لگا سرکار میرے گھر چلے. کسی نے بتا دیا تھا حضرت اس کی بڑی کمپنی ہے, اس میں ایک وہابی قرآن سنانے کے لیے ہر سال آتا ہے. تاج الشریعہ کو پتا چلا, چلال میں آئے, کہا تو میرا مرید ہو کے تیری کمپنی کے اندر ایک وہابی حافظ قرآن سنانے آتا ہے. کہا سرکار مجھے پتا نہیں. آپ نے اس کو زجر و توبیخ فرمائی. اس نے کہا سرکار میں توبہ کرتا ہوں. توبہ کر لی اور کرنے کے بعد فوراً کہنے لگا سرکار اب میرے گھر چلے. آج یہی تو ہو رہا ہے, بڑے سے بڑے مجرم کو توبہ کرا دی. اس کے بعد یہ قوم کہتی ہے یار مولانا توبہ کر تو لی, یار مولانا توبہ کر تو لی. میں نے کہا سن, اعلیٰ حضرت کا ایک جملہ ہے, امام اہل سنت فرماتے ہیں اگر کوئی امام کسی جرم میں ملوث پایا جائے اور وہ اگر توبہ کر لے پھر بھی احتیاطاً اس کو امام نہ بنایا جائے, اس لیے کہ شریعت میں اسی کو امام بنانا فرض نہیں ہے. اور احتیاط اس بات میں ہے کہ کچھ دن صلاح حال دیکھا جائے وہ اپنی توبہ پہ قائم ہے کہ نہیں. یہاں تو ادھر پکڑا ادھر لا کر کے کھڑا کر دیا اور پھر یہی میری قوم مفتی بن جاتی ہے. ہم اگر کچھ کہیں تو کہا دیکھیے توبہ قبول ہی نہیں ہو رہی ہے, اللہ نے قبول کر لی. ہم نے کہا فقہ نے صلاح حال کی بات کہی ہے کہ نہیں. سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ میں وہ سیٹ کہتا ہے حضرت میں نے توبہ کر لی, اب میرے گھر چلے. میرے پیر نے فرمایا نہیں, اگلی سال آؤں گا تب تمہارے گھر جاؤں گا. حکمت یہ تھی 1 سال تک اس کو چیک کیا جائے وہ توبہ پہ قائم ہے کہ نہیں. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت عمدہ. ایسا تسلب امام بھی پیدا کرے. کوئی متولی ہمیں رزق نہیں دیتا ہے, روزی ہمارا خدا ہم کو عطا فرماتا. ہم کیوں کسی وہابی کا رد کرنے سے بچے. کرناٹک میں ایک چلن آ گیا, کچھ لوگ کہتے وہابی کا نام نہیں لیں گے, دیوبندی کا نہیں. ہم نے کہا کیوں, رانا لگتے ہیں تمہارے. قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب, وہاں تو نام ہے. ہارون قارون کا نام قرآن میں ہے نہیں, فرعون کا نام قرآن میں ہے. بتائیے. تو جب قرآن میں اللہ رب العزت نے نام لے کر کے ان کفار کو ان بدعقیدہ مستاق رسول کا تذکرہ کیا تو تم کیا بڑے متقی پرہیزگار بنتے. تقوی یہ نہیں ہے, تقوی یہ ہے کہ دشمن احمد پہ شدت. واہ واہ واہ,
کچھ لوگ کہتے ہیں، ہم نے کہا آپ کو اگر علم حدیث کی اصطلاح معلوم ہے تو سن لیجیے، ایک حدیث یہ ہے کہ قال ابو ہریرہ، اور ایک حدیث ہے قال رجل، ایک حدیث ہے قال بعض الناس، ایک حدیث ہے قال البعض۔ جب دونوں حدیثوں کو ہم اصول کے مطابق دیکھیں گے تو قال ابو ہریرہ والی حدیث زیادہ معتبر ہے، اس لیے کہ اس میں راوی کا نام آ گیا۔ اب مجھے لگ رہا ہے دماغ کام نہیں کر رہا ہے، کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ ارے بھئی اللہ کے بندوں، منہ میں پانی تھوڑی جا رہا ہے آپ کے کہ آپ منہ بند کیے بیٹھے، محبت سے بولو نا یار سبحان اللہ۔ ہنس کائے رہے، مسکرانے کے لیے میں نے نہیں کہا ہے، میں نے تسبیح و تحلیل۔ سب بولیے ذرا محبت سے، اور محبت سے بولیے، غور فرمائیے گا۔ ہم نے کہا کوئی متولی نہیں دیتا ہمیں روزی، اور جو متولی آج کل بہت بڑے علامہ فہامہ بن کے مسجدوں کے اماموں کو سمجھاتے ہیں رد مت کیجئے گا، رد مت کیجئے گا، حالات خراب ہے۔ میں نے کہا تیری طبیعت خراب ہے، حالات خراب نہیں ہے، اور حالات کی خرابی کی بات ہے تو قیامت کے قریب اب کوئی صحابہ کی جماعت نہیں آئے گی، اب کوئی بایزید بستامی آنے والا نہیں ہے، اب تو تاج الشریعہ جیسی ذاتیں مل جائیں یہ بھی ہمارے لیے بڑی دشواری کا کام ہے۔ زمانہ دن بدن بگڑتا چلا جا رہا ہے، اور جتنا زمانہ بگڑے گا نا اتنا ہی زبان سے رد کرنا ہمارے لیے ضروری ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا بد مذہبوں کا رد کرنا فرض اعظم ہے، ملفوظ میں کہا بد مذہبوں کا رد کرنا یہ ہے فرض ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک مقام پر یہ بھی فرمایا، حضرت سرکار سیدنا ابو اسحاق اسفرائینی کا دور تھا، ان کے دور میں بد عقیدہ لوگوں نے جب سر اٹھایا آپ نے چاروں طرف دیکھا کوئی رد ہی نہیں کر رہا ہے، سب نے اپنی اپنے بدنے، اپنی اپنی چٹائیاں، اپنے اپنے لوٹے لیے ہیں، جنگلوں میں جا کر کے عبادت کر رہے ہیں، پہاڑوں میں جا کر عبادت کر رہے ہیں، گھر میں بھی نہیں ہے، اور جا کر کے اپنے گھاسے کھا کھا کے عبادت میں مشغول ہے۔ حضرت ابو اسحاق اسفرائینی کو چلا لایا، فوراً پہنچ گئے جنگل، علماء سے کہا یا اکلت الحشیشی انتم ہاہنا و امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الفطر، کہنے لگے ایک گھاس کھا کھا کر عبادتیں کرنے والے علماء سنو، تم یہاں موجود ہو، مصطفیٰ کی امت فطروں میں مبتلا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت ہمارے پاس اتنا علم نہیں، میرے امام کہتے ہیں ابو اسحاق اسفرائینی فوراً پلٹ کر آئے، آنے کے بعد آپ نے بد مذہبوں کے رد میں اتنی کتابیں لکھی کہ آپ نے علم کے دریا بہا دیے اور زمانے والوں کو بتا دیا دشمن احمد پہ شدت کی۔ واہ 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 ماشاء، بہت سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس 11 منٹ کی بات، بس بس 4 منٹ باقی۔ خلفائے اربعہ کی نسبت سے، 4 خلفاء کی نسبت سے، اب بھیگ تو گئے ہو، بھاگنے سے کیا، کپڑا تو ویسے بھی چیک کرے۔ بد عقیدہ کا رد کرنا علماء کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ جب تو قرآن نے کہا کہ لیمیز الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ صحیح اور غلط کو الگ کر دے۔ غلط غلط ہوتا ہے، صحیح صحیح ہوتا ہے، پاک پاک ہوتا ہے، ناپاک ناپاک ہوتا ہے، اس لیے رد کرنا سخت ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے گا اگر کوئی رد نہیں کرتا ہے تو وہ بھی حال سن لے، حدیث سنا کر کے گفتگو کا اختتام کر رہا ہو، جیسا مرض ہو ویسے ہی علاج بھی کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے اذا زارت الفتن او البدع وسب اصحابی فلیظہر العالم علما فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا۔ سرور کائنات نے ارشاد فرمایا اگر فتنے پیدا ہو، بدعتیں جنم لے، میرے صحابہ کو گالیاں دی جائے، عالم پر فرض ہے اپنے علم کا اظہار کرے، سرکار اگر اظہار نہیں کرتا ہے تو فرمایا اس پر اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ سارے لوگوں کی لعنت، اس کی نہ اللہ فرض نماز قبول کرے گا نہ اس کی نفل نماز قبول کرے گا۔ میں نے کہا متولیو صدور اور جرسیان ذرا سنیں اس جملے پر، آپ نے اگر مسجد میں امام صاحب سے کہہ دیا بد
عقیدہ کا رد مت کرنا، صرف اخلاقیات پہ بات کرے۔ میں نے کہا بد عقیدہ کا رد بھی تو اخلاق میں شامل ہے، اور اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو بہت بڑا بد اخلاق ہے۔ سب سے بڑا اخلاق تو یہ ہے کہ پہلے گستاخوں کا چہرہ بے نقاب کیا جائے، اور یاد رکھیے اگر کسی نے رکوا دیا اور امام صاحب نے اس کی بات کو مان لیا تو حدیث پاک کا جملہ کیا ہے؟ اللہ نہ اس کی فرض نماز قبول کرتا ہے نہ نفل نماز قبول کرتا ہے۔ آپ آئے تھے پیچھے اس امام کے، ہم نے کہا اس کی قبول ہی نہیں ہو رہی ہے تو تیری کیا قبول ہوگی؟ پتہ چلا قبولیت کے لیے درجہ یہ ہے کہ بد عقیدہ کا رد کرتے رہو اور اعلیٰ حضرت کے مسلک کی روشنی میں کہتے رہو انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا، اسلام زندہ باد، مسلمان پائندہ باد۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔